الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ کریم نے مذہب اسلام، اس کے اصول، اس کے احکامات میں پوری انسانیت کے لیے راحت، پوری انسانیت کے لیے سکون اور فائدہ رکھا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نظام سکون، نظام شریعت پر عمل کر کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان گمراہی کا شکار ہو کر، کچھ مسلمان جہالت کا شکار ہو کر، دنیا کی دھن دولت کی لالچ میں آ کر شریعت کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم کے طرز کو، غیر مسلم کے طور طریقہ کو، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر ان جیسا نظام رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہماری ملک کے اندر موجودہ نظام، ہمارے بینکوں کے اندر سود والا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما، یہ لوگ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جب یہ اللہ کے سامنے حشر میں کھڑے ہوں گے، کھڑے نہ ہو سکیں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے ان لوگوں کو شیطان نے خبطی کر دیا، جیسے ان لوگوں کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، دنیا کی دن دولت ملنے کی وجہ سے، آرام، سہولیات، کار کوٹھی اور بنگلے کی لالچ نے ان کو چھو کر دنیا میں دولت کے اندر پاگل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی تجارت کے اندر وہ نفع نہیں ہے جو نفع سود کے اندر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام قرار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال فرمایا۔ سود اور تجارت کے اندر چند فرق ہیں۔ سود کے اندر صرف نفع ہی نفع ہے، سود کے ذریعے امیر امیر ترین اور غریب غریب ترین ہوتا ہے، سود کے ذریعے ایک شخص کی محنت ہوتی ہے اور محنت کسی کی فائدہ کسی اور کو۔ سود کے اندر جو مالدار ہیں وہ اپنے مال پر بغیر محنت کے فائدہ حاصل کرتا ہے، سود کے اندر مزدور کی محنت لگتی ہے اور سرمایہ دار کو، مالدار کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے حقوق انسانیت کی بات کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا، سود کو حرام فرمایا کہ جب ایک تاجر مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، اگر وہ کسی سے پیسہ لے کر کام چلانا چاہے، کسی سے پیسہ لے کر تجارت کرنا چاہے،
تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مذہب اسلام نے تو ہر کمزور طبقے کی، ہر پسے ہوئے طبقے کی، ہر کمزور تاجر کی، ہر مزدور کی حمایت کی، بلکہ اس کی بہتری کا انتظام بھی کیا۔ اس کی واضح مثال سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ جب لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، مالدار کو نفع مل رہا ہے، غریب کی محنت لگ رہی ہے، مالدار کی کوئی محنت نہیں لگتی، مالدار نے 2 احسانات جتلائے، اس کے باوجود وہ پرافٹ بھی لے رہا ہے۔ قرض دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور جی ہم نے قرض دیا اس لیے ہم اپنا پرافٹ لیتے ہیں۔ سنو قرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ میدان حشر میں ایک شخص کھڑا ہوگا، ایک شخص میدان حشر میں کھڑا ہوگا، سارے گناہ اس کے نکلیں گے، اس شخص کے پاس کوئی بھی نیکی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کو پوچھیں گے کوئی نیکی ہو سوچ لو، یاد کر لو، کہیں تمہاری کوئی نیکی تمہیں یاد آ جائے۔ یہ شخص ابھی سوچ میں کھڑا ہوگا، فرشتہ اس کو خود کہے گا یاد کرو تم نے شاید کسی کی کوئی مدد کی ہو۔ فوراً اس شخص کے ذہن میں بات آئے گی میں نے دنیا کے اندر ایک شخص کو قرض دیا تھا، اس نے مجھے قرض لوٹانے میں واپس کرنے میں تاخیر کر دی، دیر کر دی، میں نے اس کی اس تاخیر اور دیر کی وجہ سے اس کو مزید مہلت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس نیکی کے بدلے اس کو جنت میں ڈال دیں گے، تو نے ایک قرض دار کو مہلت دی تھی۔ قرض دینے کا اجر کتنا زیادہ، اور یہاں لوگ قرض دے کر سود وصول کر کے اس کی محنت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے غریب پن کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کی مزدوری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک کمزور تاجر ہے، چند پیسے ادھار لے کر وہ بیچارہ اپنی تجارت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام جو کہ انگریز نے، یورپ نے، برطانیہ کی سرپرستی میں ہمارے اوپر مسلط کیا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ دار مضبوط ہے۔ غریب کی کمر کیوں نہیں سیدھی ہوتی؟ غریب کیوں ہر وقت مار کھاتا ہے؟ کیونکہ غریب جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو غریب کو محنت کے بدلے سود دینا پڑتا ہے، سارا دن پسینہ کر کے مزدوری کماتا ہے، اس مزدوری کے اوپر اس کو سود دینا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک سرمایہ دار سے قرض لیا۔ یہ کون سی حقوق انسانیت ہے؟ حقوق انسانیت، فلاح انسانیت کے نعرے لگا کر مسلمان کو دھوکہ دیا گیا۔ آج بھی مسلمان کو یہ نعرے لگا کر دھوکے دیے جا رہے ہیں، اور جی حکومت احساس پروگرام لے کر آ رہی ہے، احساس پروگرام کے ذریعے غریب کی کفالت ہوگی، احساس پروگرام کے ذریعے غریب کو مکان ملیں گے، بے گھر کو گھر مل جائے گا۔ نعرہ کتنا اچھا ہے، اور اس نعرے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ 1 لاکھ کے بدلے آپ کو 10% سود دینا ہوگا، 5 لاکھ کے بدلے آپ کو 15% سود دینا ہوگا، 20 لاکھ سے زائد کے بدلے آپ کو 30% سود دینا ہوگا۔ یہ تو مزدور کی کمر توڑی جا رہی ہے۔ یہ کون سا احساس پروگرام ہے؟ یہ کون سی غریب کی کفالت ہے؟ یہ وہ سودی نظام ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اسلام نے ہر دم غریب کی حمایت کی ہے، اسلام نے ہر دم کمزور طبقے کو اپنے ساتھ چلایا ہے۔ یہ قربانی کا موقع قریب ہے، اس کے اندر کمزور کا ہی تو سہارا ہے، اس کے اوپر کوئی سودی نظام رائج کر کے دکھائے۔ اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا، سود کا صاف ستھرا واضح طور پر ٹکراؤ ہوتا ہے صدقہ اور خیرات کے ساتھ۔ جو بندہ سود دے گا اپنی محنت مزدوری کر کے وہ صدقہ خیرات نکال سکے گا؟ زائد رقم تو اس نے اس سرمایہ دار کو دے دی، اس حرام خور کو دے دی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ایسے شخص پر آکل الربا، جو سود کھاتا ہے، ایسے شخص پر بھی لعنت ہے جو سود کھانے والے کی حمایت کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو سود دینے اور لینے والے کا گواہ بنتا ہے۔ گواہ بنتے ہیں نا، آپ نے فرمایا وما ہم سوا، یہ برابر ہیں، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، حمایت کرنے والا، سارے برابر کے شریک ہیں۔ گواہ بناتے ہیں نا، اور جی میں نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے، میں نے اس کے اوپر 50,000 روپے سود لینا، اس سے تو گواہ روی بناتے ہیں نا گواہ، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحیح حین کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے، اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، ڈوب رہا ہے، جب وہ اپنا سر نکالتا ہے پانی میں سے بچنے کے لیے، جو خون کی نہر ہے اس سے بچنے کے لیے جب اپنا سر نکالتا ہے تو باہر ایک کھڑا آدمی بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر اپنا سر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، باہر کھڑا آدمی اس کو دوبارہ پتھر مارتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے، خون کی نہر کے اندر اتنا ظلم ہو رہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ شخص سود خور ہے، یہ دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، سود کھانے والوں کا یہ انجام ہوگا، جنتی لوگ ان جہنمیوں کو پتھر ماریں گے۔ اور اس پتھر کتنا دردناک وہ پتھر تھا، اس پتھر کے ذریعے اس کا سر بالکل کچل دیا جاتا، اس کو اذیت اور سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کا سر کا وجود دیتے کہ اس کو سود کی وجہ سے بار بار سزا ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ آپ نے دیکھا لوگوں کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ لوگ دنیا کے اندر دھوکہ دیا کرتے تھے، منافقت بھی کرتے تھے، اسی چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھا بڑے بڑے پیٹ لوگوں کے، بڑے بڑے سر، اور ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ لوگ دنیا کے اندر سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ چند دن کی دولت، تھوڑے سے پیسے، 60 سال کے آرام کے بدلے، 70 سال کے آرام کے بدلے 70 لاکھ 70,000 نہیں، اس سے بھی زیادہ والی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہاں 60 70 100 سال جی لیں گے زیادہ سے زیادہ، کیوں جی؟ جو وہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، وہاں کی سزا بھی تو اتنی دردناک ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کلی طور پر سود کی حرمت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالی نے وہی بھیجی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جس کسی کا سود باقی ہے، شریعت مکمل ہو گئی، اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، اب تم میں سے کوئی بھی اپنا سود وصول نہیں کرے گا، وذروا ما بقی من الربا، اللہ فرماتے ہیں جس کسی کا کوئی باقی بھی رہ گیا اس کو چھوڑ دیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، ایسے شخص کا ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس چیز کو اللہ حلال قرار دے، اس چیز کو اگر کوئی شخص حرام قرار دیتا ہے، جس چیز کو اللہ حرام قرار دے اس چیز کو اگر کوئی اٹھ کر کے حلال ہے، ایسے شخص کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مت سوچا کرو مسلمانوں کے بینک ہیں،
چاہے مسلم کمرشل لکھا ہو، چاہے جو بھی نام رکھا ہو، صرف آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے اللہ کے قرآن کے احکامات کے مطابق۔ ہم کسی کے جھوٹے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک حکومت کیا ہزاروں حکومتیں آ جائیں، سینکڑوں حکومتیں آ جائیں، کروڑوں حکومتیں آ جائیں، ایک اللہ کے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سودی نظام سے ہر ایک متاثر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ جی معیشت ہماری اٹھ نہیں رہی، ڈوبتی جا رہی، ڈوبنا ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کبھی کسی کو پناہ ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے سارے آسمان و زمینوں کا بادشاہ؟ کون ہے سب سے بڑا رب؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، تمہیں پناہ بھی اللہ کے پاس ملتی ہے، پھر اللہ کے علاوہ تمہیں پناہ دیتا بھی کوئی نہیں ہے، پھر تم کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے؟ پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کیا تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے؟ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 HBL، نمبر 2 یونائٹڈ بینک، نمبر 3 مسلم کمرشل بینک، ایک بینک نیشنل بینک۔ نیشنل بینک کی حکومت نے ابھی گارنٹی دی ہے، شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی سود کلی طور پر حرام ہے، ہمارے ملک میں اب سود حلال نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس عدالتی فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے ان 4 بینکوں نے۔ یہ MCB بینک جس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے مسلم کمرشل، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، نام کیا رکھا؟ احساس پروگرام، غریب کی کفالت، مکان دیں گے۔ جب اس کے قوانین اور ضابطوں میں جا کے دیکھا کہ یہ احساس پروگرام سے رقم کیسے ملے گی، پتہ چلا جی 1 لاکھ بھی لوگے سود دینا ہوگا۔ یہ تو غریب کی محنت کو چھیننے والی بات ہے، غریب کو مزید غریب کرنے کی سازش ہے، اور نام کیا ہے؟ احساس پروگرام۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے حکمرانوں کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے علماء کے مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ، حکومت نے گارنٹی دی ہے کہ جی ہم جو گورنمنٹ کا نیشنل بینک ہے اس کی طرف سے ہم ضمانت دیتے ہیں، یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ عدالت سے اپنی اپیل واپس لے لیں گے۔ جو پرائیویٹ بینک ہیں آپ ان بینکوں کا بائیکاٹ کریں، MCB، HBL، یونائٹڈ بینک، آپ ان تینوں بینکوں کا فل 100% بائیکاٹ کریں۔ کسی اور بینک میں رقم رکھ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے نظام، اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا ساری کچھ، سب کچھ، دنیا کی نعمتیں، زمین آسمان، سارا پاکستان، سب کچھ اللہ نے دیا، تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے اصول کے بغیر مل جائے گی ہمیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم فکلوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا۔ رزق کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں سے کھاؤ پیو جو رزق ہم نے دیا۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دی، پھر معیشت کہاں بڑھے گی؟ پھر معیشت ڈوبنی۔ جب تک ہم 100% سچے مسلمان نہیں بنیں گے، ہمارے ملک کی معیشت اوپر نہیں آئے گی۔ مسلمان اپنی اوقات، اپنی شان، اپنے معیار کو پہچان۔ 650 سال، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان نے حکومت کی ہے۔ کس طرح؟ اسلامی نظام کے ذریعے۔ آج باتیں ہوتی ہیں او جی پھر اگر یہ نظام بدل دیں، آپ کے پاس نظام ہے، ابھی تو قرآن موجود ہے، ابھی سے اس طرح کی باتیں۔ جب تک 100% ہم پکے مسلمان نہیں بنیں گے، یہ معیشت، مہنگائی، قرض اور یہ آپس کے اندر فسادات یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ بھول جائیں۔ جس اللہ نے پوری دنیا کے سکون کے لیے نظام بنایا ہے، تو ایک چھوٹی سی ریاست اس کا مقابلہ کر کے سکون لا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو آپ سب نے مل کے
اس سودی نظام کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، خون کی نہر کے اندر اس کے اوپر پتھراؤ کیے جائیں گے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ گواہی دینے والا بھی، حمایت کرنے والا بھی، سارے اللہ کے دشمن ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے دشمن کو معاف کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے؟ ہم دشمن اسی کو سمجھتے ہیں جس سے انتقام اور بدلہ لیں۔ تو پھر جو اللہ کا دشمن ہو، ہم کو اللہ سے بڑے تو نہیں ہے نا، پھر اللہ نے بھی تو پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی لیے حالات آج ایسے ہیں۔ سود کے خلاف بھرپور آواز اٹھاؤ، سوشل میڈیا پر خاص کر جتنا ہو سکے آپ آواز اٹھاؤ۔ جن کے اکاؤنٹ ہیں ختم کرو، واضح جا کر کہہ دو جی آپ کا بینک سود کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اٹھتا ہے، سود کی حمایت کرتا ہے، ہم نہیں اکاؤنٹ رکھتے۔ ختم کرو قصہ، پیسے نکلواؤ، جان چھوٹی۔ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا کمال ہے، صرف بات سمجھ کے اپنے تک محدود کرنا کمال نہیں ہے۔ ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کا کام ہے اس پیغام کو آگے دنیا تک پہنچانا۔ میں نے 20 لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، اگر 20 افراد ہر فرد 20 بندے تک پیغام پہنچا دے تو کم از کم 400 بندے تک یہ پیغام جائے گا۔ ریاضی آتی ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کے نظام کو آپ نے سنا، اب اللہ کو آپ نے نظام کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سریام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔